بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا، اور جہاں کوئی زیادہ نیکی نظر آئی تو کہا جی یہ صحابہ کی شان ہے، اور جہاں ان کی کوئی کمزوری نظر آئی تو کہا جی اس صحابی کے رتبے میں کمی آ گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ خام خیالی ہے، یہ ناقص معلومات کا نتیجہ ہے، یہ اکابر اور سلف پر عدم اعتماد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی، انہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آیا، انہیں پیغمبر کا فرمان بھی سمجھ نہیں آیا۔ اگر سمجھ آتا تو ایسی کمزور بات نہ کرتے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کا رتبہ بڑا اونچا ہے، صحابی کی شان بڑی بلند و بالا ہے، ان کمزور چیزوں کے ساتھ ان کو وابستہ نہ کرو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کاغذ قلم ہے تو لکھ لیں، اگر کاغذ قلم نہیں ہے قلب و جگر پر لکھ کر لے جائیں۔ صحابی کو جو مرتبہ ملا، صحابی کو جو شان ملی، صحابی کو جو رتبہ ملا، اعمال کی وجہ سے نہیں ملا۔ صحابہ کا کمال اعمال پر مبنی نہیں ہے۔ ذہن صاف کر لیں، صحابہ کا کمال اعمال پر مبنی، بولو یار، صحابہ کا کمال اعمال پر مبنی، نہ اعمال کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا ہے، اور نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کے رتبے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تین باتیں میں نے عرض کر دیں، وہ جس میں پائی جائیں گی وہ صحابی ہوگا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، میں پیغمبر کے ساتھ مدینے سے نکل رہا تھا، ایک آدمی سامنے اونٹ پر سوار ہو کر آنے لگا۔ حضرت پیغمبر کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا شاید یہ آدمی ہماری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ اونٹ چلا کر قریب آیا، آتے ہی کہنے لگا، تمہارے اندر اللہ کا پیغمبر کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا نبی میں ہوں۔ اس نے ایک بات پوچھی، اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ جیسے ہماری ملاقات ہوتی ہے نا، ہم تو اور باتیں پوچھتے، کیا حال ہے، طبیعت کیویں ہے، صحیح، ماشاءاللہ کاروبار کیویں چلدا پے، ملازم بندہ ہے، تنخواہ ودھی ہے کوئی نہ، گنے دا ریٹ کیا لگا کھڑے، ماشاءاللہ فصل تا چنگی سی، کڑک دی چوکھی اوسط سی۔ اساں اے گل ہی پوچھتے، فلانا بندہ منج کھیندا ہے 20 کلو دودھ دینی پئی ہے، یہ سارے تبصرے۔ لیکن پہلا دور اچھا دور تھا، وہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، دنیا کی باتیں بعد میں کرتے تھے، پہلی بات پوچھتے تھے ایمان کا کیا حال ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ ذوق عطا کرے۔ اور پوچھتے تھے نمازوں کا کیا حال ہے، نمازیں پوری ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اس آدمی نے بھی ایک ہی سوال کیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ ہیں، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک کو مانو، واحد لا شریک مانو، خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ شرک گوارا نہیں کرتا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے نماز ادا کرنا، اگر رمضان آ جائے رمضان کے روزے رکھنا، اللہ اگر مال دے دے زکوٰۃ بھی ادا کرنا، اور حج کرنے کے لیے بھی جانا۔ اس کے مقدر جاگ رہے تھے، اس نے پیغمبر کا دیدار کرتے ہوئے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اگر نماز کا ٹائم آ گیا تو میں نماز پڑھوں گا، اور رمضان شریف آ گیا تو روزے بھی رکھوں گا، اور اگر اللہ نے مجھے مال دیا حج بھی ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے اپنے اونٹ کا رخ، توجہ ہے میرے خیال آپ کو نیند آ گئی ہے، آپ سو گئے میرے خیال ہے۔ اس نے اپنے اونٹ کا رخ پیچھے کی طرف کیا اور واپس جانے لگا، تھوڑی دور سامنے گیا اور وہ اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جلدی جاؤ، تمہارا ساتھی گر گیا، اپنے ساتھی کو سنبھالو۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم دوڑ کر گئے، ہم نے اس آدمی کو اٹھایا، یا رسول اللہ اس کی تو روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت کے ملائکہ آئے ہیں اور اس آدمی کو جنت کا میوہ کھلا رہے ہیں۔ بکھر والے غور کرو، اس نے نماز پڑھی ہے؟ بولتے نہیں یار آپ، میں کچھ چس نہیں آندی تو سب بولیں دے نہیں وے۔ اس نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، تسبیح پھیری ہے، زور سے بولو، جماعت میں چلہ لگایا ہے، زور سے بولو، نفلیں ادا کی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے،
زور سے صحابہ نے پیغمبر سے اگلی بات بھی پوچھ لی، یا رسول اللہ یہ جنت کا پھل کھلانے کی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ آدمی سفر کے اندر تھا، اسے کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی، آیا اور آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میری ملاقات کر لی، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یہ میرا صحابی بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ملائکہ یہ میرے نبی کا غلام بن گیا، میرے نبی کا تابعدار بن گیا، یہ میرے نبی کا صحابی بن گیا، اس کو صحابیت کا اونچا رتبہ حاصل ہو گیا۔ یہ بیچارہ بھوکا تھا، جلدی کرو جنت کا پھل لے آؤ اور اسے جنت کا میوہ کھلا دو۔ وقت ہوتا تو میں بات کو کھولتا، وقت آپ نے میرا ختم کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے عمل کوئی نہیں کیا، ایمان لایا، دیدار کیا، موت آ گئی، جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ دوسری بات، آج کل کچھ لوگ کہتے رہتے بندہ مر گیا تے مک گیا، کچھ سمجھ آئیے؟ مر گیا تھے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ جنت کا پھل کھا رہا ہے۔ بکھر والو یہ بات سچی ہوگی؟ بولو یار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، قبر کی کوئی زندگی، حشر کی کوئی زندگی، برزخ کی کوئی زندگی۔ کئی بندہ مر گیا تھے مک گیا، قبر ختم، کچھ ہے کوئی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ سچ ہے؟ بولو یار۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، ایک اور آدمی میدان احد میں آیا، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ تو ہماری پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اسے بلاؤ، یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری محبت فقط کام نہیں دیتی جب تک پہلے ایمان نہ لے آؤ۔ وہ آدمی پیارے نبی کے قریب آیا، اس کے بھی مقدر جاگے، اس نے آ کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ عرض کرنے لگا آقا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کی ملاقات کر لی، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں چلے جاؤ، اگر مار کر آؤ گے تو غازی بن جاؤ گے، اگر مر جاؤ گے تو شہادت کا رتبہ پاؤ گے۔ یہ آدمی تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں شامل ہو گیا۔ بکر والو، اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اسے حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اسے تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، اسے نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اسے کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، فقط پیغمبر کا کلمہ پڑھا، فقط پیغمبر سے ملاقات کی اور تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں شامل ہو گیا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے کی قسمت دیکھو، صبح میرا کلمہ پڑھا، شام کو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ کوئی عمل کیا ہے یار؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صحابہ کو تم نے اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا ہے یہ خام خیالی ہے، یہ کمزور بات ہے۔ میرے دوست بزرگوں وہ ثانوی حیثیت کی بات ہے، بنیادی حیثیت یہ ہے جو ایمان لائے اور نبی کا دیدار کر لے، پیارے آقا سے ملاقات کر لے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محمد کے سارے صحابہ جنتی۔ سچ ہے؟ باقی رہی حضرات اہل بیت، تو یاد رکھ لیں اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں، الگ نہیں ہیں، کیونکہ نبی کا جو کلمہ پڑھے، اپنا ہو پرایا ہو، رشتہ دار ہو غیر ہو، مکی ہو مدنی ہو، عربی ہو اجمی ہو، جو پیارے نبی کا کلمہ پڑھے، ایمان لے آئے، ملاقات کر لے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ تمام نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، خاندان بنی ہاشم کے لوگ جنہوں نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، یہ تمام صحابہ میں شامل ہیں۔ صحابہ بھی جنتی ہیں، اہل بیت بھی۔ زور سے بولو یار۔ جب بھی کسی آدمی کے نام کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخصیت صحابیت کے رتبے پر فائز ہے، تو پھر دوستو بزرگوں خیال کرنا ہے، نبی کی نسبت کا لحاظ کرنا ہے، اس پر تنقید نہیں کرنی، اس پر اعتراض نہیں کرنا، اسے اعمال کے ساتھ مشروط نہیں سمجھنا اور ان کی کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈنا، ان پر نقد و جرح نہیں کرنی، تنقید کرنی ان کی حرام ہے۔ پیغمبر نے اپنی امت کو صحابہ کے لیے خصوصی طور پر نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، یہ تم میں سے بہترین